پہلے اپنی جان قربان کرنے، اپنے مال قربان کرنے، اپنی خواہشات قربان کرنے کا ارادہ تو کرو، پھر کہیں جا کر تم اولاد ابراہیم ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہو۔ پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے۔ زمین و آسمان مستعار کیا ہوتا ہے؟ اگر زمین و آسمان مستعار کا بالکل جدید ترین معنی آپ نے سمجھنا ہو اور اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہو تو یہ جو رینٹل پاور کی صورت میں آپ کو سفینے کراچی کے بندرگاہ پر دکھائی دیتے ہیں، یہ زمین و آسمان مستعار ہے، ادھار لیا گئی زمین، ادھار لیا ہوا آسمان، کہ نہ زمین آپ کی نہ آسمان آپ کا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ زمین یہاں سے جا رہی ہے، زمین نے یہیں رہنا ہے، لیکن یہاں کے رہنے والوں کے زمین پر حق نہیں رہے گا، ان سے یہ حق چھین لیا جائے گا، اور یہ حق آہستہ آہستہ چھینا جا رہا ہے، اور ایک بڑی تعداد میں یہ حق چھینا جا چکا ہے۔ اخبارات بھرے پڑے ہیں، تحقیقی رپورٹس کے انبار لگ چکے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین کو اللہ رب العزت نے بجلی پیدا کرنے کے لیے کیسے عجیب و غریب قسم کے اور انمول قسم کے ذریعے عطا کر رکھے ہیں۔ صرف ہوا کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے، کوئلے کے ذریعے سے بجلی اس قدر پیدا کی جا سکتی ہے کہ ایک لمحہ بھر کے لیے بھی یہ زمین روشنی سے خالی نہ ہو۔ لیکن صرف ہم نے نمرود کے راستے پر چلتے ہوئے اولاد ابراہیم کے راستے کو ترک کر دیا ہے، تو پھر یہ زرخیز زمین بنجر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ مال و متاع سے بھری ہوئی زمین سے ہمارا اور آپ کا حق ختم کیا جا رہا ہے، اور وہ ختم ہو رہا ہے، اس لیے کہ جو عارضی دولت کے پیچھے بھاگتا ہے اس کا بالآخر انجام یہی ہوتا ہے۔ علامہ نے ایک اور موقع پر بڑی خوبصورت بات کہی، اس نے کہا کہ ایک سرزمین پر میں نے دیکھا، ایک زمین کے ٹکڑے پر، کہ زمین کا مالک اور زمین کو آباد کرنے والا مزارع، جو مزارع جس کو آپ کہتے ہیں، کھیتی باڑی کرنے والا آدمی، دونوں میں جھگڑا پیدا ہو گیا۔ مالک کہتا ہے کہ یہ زمین میری ہے، اور زمین کو آباد کرنے والا مزارع یہ کہہ رہا تھا کہ یہ زمین میری ہے۔ علامہ کہتے کہ میں سنتا رہا، پھر میں نے زمین سے پوچھا کہ زمین تو بتا کہ تو کس کی ہے؟ تو زمین نے کہا کہ میں اور تو کچھ نہیں جانتی، البتہ یہ جانتا ہوں کہ یہ جو مالک ہے اور یہ جو مزارع ہے یہ دونوں میرے ہیں، کیونکہ ان دونوں کو میں نے اپنی گود میں بالآخر لے ہی لینا ہے، اور میں جو ہوں میں تو اللہ کی ہوں۔ دنیا کی یہی صورتحال ہے کہ ہم مختلف چیزوں کو میرا اور میرا اور میرا سمجھتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور وہ چیزیں ہمیں آہستہ آہستہ نگل رہی ہیں اپنے اندر۔ اسی وجہ سے ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، انفرادی طور پر اپنی حکومت میں مشیروں اور وزیروں کا جائزہ لیں، اپنے مذہبی پیشواؤں کا جائزہ لیں، اپنے سیاسی جاگیرداروں کا جائزہ لیں، تو ہر جگہ پہ ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ نمرود کی دی جانے والی دولت کو ہم زیادہ پسند کرتے ہیں، اور اولاد ابراہیم کے طریقے کو اختیار کرنا اس کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر پا رہے۔ ہر خبر یہی بتا رہی ہے کہ ہم نے اولاد ابراہیم کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ جناب ابراہیم کہتے ہیں کہ ہمارے رب، ہم نے اپنی اولاد کو اس بنجر وادی میں آباد کر لیا، تیرے مقدس گھر کے قریب، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے رب ہم نے ان کو اس مقام پر اس لیے آباد کیا ہے تاکہ یہ نماز قائم کر سکیں۔ سامعین محترم، لیقیموا الصلاۃ کا ترجمہ ہر شخص یہی کرتا ہے کہ تاکہ وہ نماز قائم کر سکیں، لیکن قرآن بھی چونکہ عربی زبان میں ہے، صلاۃ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اس صلاۃ میں ایک لفظ، ایک معنی اور بھی چھپا ہوا ہے جو اس کا جوہر ہے، جو اس نماز کا، اس صلاۃ کا جوہر ہے۔
اس جوہر کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور وہ جوہر ہے تعلق، رابطہ۔ عربی زبان میں صلاۃ کا لفظ صلہ سے نکلا ہے، اور صلہ کا معنی ہوتا ہے تعلق۔ جب تک بندے کا اللہ سے تعلق موجود ہے اس کی نماز قائم دائم ہے۔ اگر بندے کا تعلق اللہ سے نہیں ہے تو اس کی نماز قائم دائم نہیں ہے۔ اور جناب ابراہیم اپنی اولاد کے حوالے سے جب یہ کہتے ہیں کہ تاکہ یہ نماز قائم کریں، تو در حقیقت وہ یہ کہتے ہیں تاکہ اس بندے کا اور اے رب تیرا باہمی تعلق جو ہے یہ مضبوط رہے اور یہ قائم دائم رہے۔ اس وجہ سے میں نے اپنی اولاد کو اس وادی بے آباد میں آباد کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے رب اس بے آباد وادی کو اس قدر احترام دے دے کہ دنیا بھر کے لوگوں کا دل اس کی محبت میں دھڑکنا شروع ہو جائے۔ یہ جناب ابراہیم کی دعا تھی۔ آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں، حتیٰ کہ اس وادی میں چلے جائیں جہاں نمرود رہا کرتا تھا، جہاں نمرود کی آپ فوج آباد ہوا کرتی تھی، جہاں اس کے وزیر عیش کیا کرتے تھے، جہاں اس کے مشیر ایک بہت بڑی دولت کے انبار لگا کر اس پر فخر کیا کرتے تھے، کیا کوئی بندہ آپ کو مل جائے گا جس کا دل نمرود کی محبت میں دھڑکتا ہو، نمرود کی دولت کے حوالے سے جس کے دل میں کوئی چاہت پیدا ہوتی ہو؟ اس علاقے میں بھی کہ جہاں سے جناب ابراہیم کو نکالا گیا تھا، وہاں کے رہنے والے لوگ بھی اب بھی اگر کسی کو یاد کرتے ہیں تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں۔ اسی چشمے سے پانی پیتے ہیں کہ جو چشمہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی جلائے جانے والی، ان کے لیے جلائے جانے والی آگ کے قریب سے پھوٹا تھا، اور اسی چشمے کے پانی کو اپنے جسموں پر ملتے ہیں۔ لوگوں کے دلوں کی محبت اللہ کو چھوڑنے کی وجہ سے کسی انسان کو میسر نہیں آ سکتی، اور ہم مسلسل اسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ بہت بڑی گاڑی خرید لی جائے گی تو عزت میں اضافہ ہو جائے گا، اس گاڑی کے آگے پیچھے ہارن بجانے والے بہت سارے لوگ ہٹو بچوں کی صدائیں لگاتے ہوئے چلیں گے تو عزت میں اضافہ ہو جائے گا، بینک بیلنس میں اضافہ ہو جائے گا تو تب عزت میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ ہماری غلط فہمی ابھی تک موجود ہے۔ چند روز پہلے مجھے جب یہ سننے کو موقع ملا، اور یہ خبر تو اب اس طرح کی خبریں تو ہر روز کوئی نہ کوئی آتی ہی رہتی ہے کہ وہ ملک کے جہاں کے رہنے والے بجلی کے لیے پریشان ہیں، اور جہاں مسلسل یہ کرائسس بڑھتا چلا جا رہا ہے، وہاں اس بجلی کے وزیر صاحب اپنی عزت میں اضافہ کرنے کے لیے ایک گاڑی کی خرید کرنے میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، جس گاڑی کی قیمت صرف 25 کروڑ روپے ہے، صرف 25 کروڑ روپے، اور ممکن ہے اس سے زیادہ ہو جائے، معمولی سی، اور اس طرح کے ایک وزیروں کی فوج ظفر موج ہے۔ یہ اولاد ابراہیم کا طریقہ نہیں ہے، یہ اولاد نمرود کا طریقہ ہے، اولاد نمرود کا طریقہ ہے، جو اپنے ملک اور اپنی قوم اور اپنے علاقے کے رہنے والے لوگوں کا خون نچوڑ کر اپنی آسائشوں میں اضافہ کرنے کا کام کرتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آباد زمینوں کو بنجر کر دیتا ہے، ان کی دولت خود ان کی دشمن بن جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بات اس پورے رکوع میں بڑی تفصیل سے بیان کی ہے۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اولاد ابراہیم کے لیے لوگوں کے دل دھڑکتے ہیں، ان کے لیے ان کی زبانوں سے محبت کے کلمات پھوٹتے ہیں جیسے زمزم کے چشمے پھوٹا کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو ہر نماز میں جناب ابراہیم اور اولاد ابراہیم کے لیے دعا کرتی ہے؟ کیا ہم ہر روز ہر نماز میں 20 مرتبہ ابراہیم اور آل ابراہیم پر سلام اور درود نہیں بھیجتے؟ اور دنیا میں کروڑوں لوگ نہیں بلکہ اربوں لوگ ہمیشہ اولاد ابراہیم اور آل ابراہیم کے لیے دعاؤں کا ہمیشہ تحفہ بھیجتے ہیں۔ یہ عزت ہے جو اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کی بنیاد پر انسانوں کو میسر آیا کرتی ہے۔
اور جو لوگ 22 کروڑ اور 25 کروڑ کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں ان کے حصے میں سوائے گالیوں کے کچھ نہیں آتا، سوائے بددعاؤں کے کچھ نہیں آتا۔ مائیں جھولیاں اٹھا اٹھا کر بددعائیں دے رہی ہیں کہ ہمارے ملک کے حکمرانوں کو کیا ہو گیا ہے، ہمارے رہنماؤں کو کیا ہو گیا ہے۔ جن کے لیے مائیں اور بچے بددعائیں دینا شروع کر دیں ان کو دولت نہیں مل سکتی، نہ عزت مل سکتی ہے، نہ دنیا میں ان کے لیے کوئی آرام اور آسائش مل سکتا ہے۔ لیکن جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کی طرف انسانوں کو بلاتے ہیں اور جو اللہ کے لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو آسانی فراہم کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، عزت انہیں میسر آتی ہے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور انہیں پھلوں کا رزق عطا کر دے تاکہ وہ تیرا شکر بجا لاتے رہے۔ سامعین محترم، میں صرف آج کی اس آیت کے حوالے سے اپنے آپ کو شامل کرتے ہوئے آپ کے اندر، آپ میں سے یہ بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اور آپ سے التماس کرتا ہوں کہ ہم سب کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم واقعی جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور آل ابراہیم کے طریقے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس بات پر چلنے کا ارادہ کر لیں تو اس بات کی پوری امید دلائی جا سکتی ہے کہ اس پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا۔ جس روز ہم نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہم نے آل ابراہیم کے راستے پر چلنا ہے، اس روز اس پاکستان کی حفاظت، اس کی ضمانت دی جا سکتی ہے۔ اس روز آپ کی مہنگائی کے خاتمے کا آغاز ہو جائے گا، اس روز آپ کی پریشانیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو پھر بہت ہی پریشانی ہوگی۔ علامہ نے یہی پیغام دیا ہے کہ زندگی کی قوت پنہاں کو کر دے آشکار، تاب چنگاری فروغ جاویداں پیدا کرے، خاک مشرق پر چمک جائے مثال آفتاب، تاب بدخشاں پھر وہی لالے گراں پیدا کرے، سوئے گردوں نالائے شبگیر کا بھیجے سفیر، رات کے تاروں میں اپنا رازداں پیدا کرے، کہ ہم سب لوگ دوبارہ رات کی تنہائیوں میں اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے آنسوؤں کی شکل میں، توبہ کی شکل میں، نماز کی شکل میں اپنے سفیر اس کی طرف بھیجیں، کہ جو سفیر ہمارے رب کے پاس جا کر ہماری التجاؤں کو پہنچانے کا کام کریں اور وہ ہماری تقدیر کو بدلنے کا فیصلہ کرے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو بہت ہی پریشانی ہوگی۔ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصۂ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ اللہ تعالی ہمارے عمل کا انتظار کر رہا ہے اور ہمارے عمل کا آغاز جناب ابراہیم اور اولاد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلنے سے ہوگا۔ فیصلہ کر لیں تو اللہ تعالی ہماری تقدیر کو بدلنے کا فیصلہ کر دے گا۔ فیصلے کا آغاز ہماری طرف سے ہوگا، فیصلے کا آغاز اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوگا۔ یہی اس کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فیصلوں کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی سرزمین کی حفاظت کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔